الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 52۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے، حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبہ کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہیں یا حرام، پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کہ ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو شاہی محفوظ چراہ گاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراہ گاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کے ایک چراہ گاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراہ گاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، بس ان سے بچو۔ سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دین میں آپ دیکھیے کہ ہم سب کو بھی معلوم ہوگا، کچھ چیزیں جو حلال ہیں وہ سب کو معلوم ہے کہ یہ حلال طریقہ ہے، یہ جائز ہے، اور یہ جو ہے حرام ہے، کلیئرلی سب کو پتہ ہے۔ جو بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں، اس کے علاوہ بھی جو چھوٹی چھوٹی بھی برائیاں ہیں وہ بھی کلیئر ہیں۔ مثال کے طور پہ سب کو معلوم ہے قتل کرنا، زنا کرنا، سود کھانا، یہ سب چیزیں کلیئرلی حرام ہیں۔ کسی پہ الزام لگانا، کسی پہ تہمت لگانا، غیبت کرنا، اسی طرح سے اور گناہ بھی آ جاتے ہیں، جھوٹ بولنا، اسی طرح سے وعدہ خلافی کرنا، کئی ساری چیزیں جو ہمیں معلوم ہیں۔ اسی طرح سے جو چیزیں حلال اللہ تعالیٰ نے کی ہیں وہ بھی معلوم ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں شک والی ہیں، شبہ والی ہیں، ان پہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جیسے علماء کا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو ان سے بھی بچ گیا، جو شبہ والی چیزوں سے بھی بچ گیا، تو اس نے گویا یعنی کہ اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ تو اس کی مثال دی جا رہی ہے ایک چراہ گاہے سے کہ شبہ والی چیزوں میں جو پڑتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ اس کا معلوم نہیں کہ وہ بچے گا نہیں بچے گا، یعنی وہ مجرم قرار پائے گا، یعنی تو ایسے یعنی شبہ والی چیزیں نا پتہ نہیں ہے کہ حلال ہیں حرام ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ ان سے بھی بچو۔ تو کیونکہ زمین اللہ کی ہے تو اس لیے اللہ کی جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچو۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے اس کا دل ایسی چیز ہے کہ جب وہ اس کو درست رکھے گا تو سارا جسم درست رہے گا، اور جس کا دل بگڑ گیا تو اس کا پورا جسم بگڑ جائے گا۔ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پر بٹھاتے تھے۔ ایک دفعہ کہنے لگے کہ تم میرے پاس مستقل طور پر رہ جاؤ، میں اپنے مال میں سے تمہارا حصہ مقرر کر دوں گا۔ تو میں 2 ماہ تک ان کی خدمت میں رہ گیا۔ پھر کہنے لگے کہ عبدالقیس کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ کون سی قوم کے لوگ ہیں یا یہ وفد کہاں کا ہے؟ میں نے کہا ربیعہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا، اس قوم کو یا اس وفد کو نہ ذلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے، یعنی ان کا آنا بہت خوب ہے۔ وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے، پس اگر ہم کو ایک طرف ایسی قطعی بات بتلا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں نہیں آئے، اس پر عمل درآمد کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ انہوں نے آپ سے اپنے برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 قسم کے برتنوں کو استعمال میں لانے سے منع فرمایا۔ ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو ایک اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے جو ملے اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروانا
اور 4 برتنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، سبز لاکھے مرتبان سے، کدو کے بنائے ہوئے برتن سے، لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے، روغنی برتن سے، اور فرمایا ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتلا دو جو تم سے پیچھے ہیں اور یہاں نہیں آئے۔ تو یہ بیسیکلی زیادہ تر فتح مکہ کے بعد وفد کے وفد، قبیلے کے قبیلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، اس دین حق کو کے بارے میں پوچھنے کے لیے، سوالات بھی کرتے تھے، علم بھی حاصل کرتے تھے صحابہ سے، قرآن بھی سنتے تھے اور پھر مسئلے بھی دریافت کرتے تھے اور پھر جا کے اپنی قوم کو بتاتے تھے۔ تو یہ بھی ایک قوم کا تذکرہ ہے جنہوں نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے ان کو ایمان کے بارے میں بتایا اور کچھ شریعت کے مسئلے بھی بتایا برتنوں کے استعمال کے حوالے سے۔ اب یہاں پہ یہ بات کلیئرلی سن لیں کہ کیونکہ ہم ایک ایک حدیث پڑھ رہے ہیں، لیکن علماء جو مسئلہ بیان فرماتے ہیں وہ کئی ساری حدیثوں، کئی ساری آیات اور تمام سے جو جمع کر کے مسئلہ بیان فرماتے ہیں حلال و حرام کا۔ تو یہاں جو جیسے برتنوں کا مسئلہ بیان ہوا ہے تو بیٹر ہے کہ جو بھی شریعت کے مسئلے آئیں گے ہم اس حوالے سے کسی ایک حدیث سے رائے قائم نہ کریں، بلکہ ہم علماء کو سنیں کہ وہ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ جیسے یہاں کچھ برتنوں کا تذکرہ ہے، ایسے ہی اور بہت ساری شریعت کے مسائل آئیں گے، تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ اسکالرس کو اس حوالے سے سنیں، حلال و حرام کے جہاں مسئلے ہیں اس حوالے سے بھی اسکالرس کو سنیں۔ اور کچھ مسائل میں اسکالرز میں ہے ڈفرینس آف اوپینین ہے، جیسے کہ ہم نے اس سے پچھلی حدیث میں سنا کہ شبہ والی کچھ چیزیں ہیں، تو ڈفرینس آف اوپینین میں یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ہر طرح کے اوپینین کو اسکالر سے سنیں، پھر ہمیں جو قرآن و سنت سے صحیح لگے ہم اس پہ عمل کریں اور جو خطا ہو اس پہ اللہ سے معافی مانگیں۔ آئیے ہم تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وَأَقِيمُوا اور تم قائم کرو، الصلاۃ نماز، وَآتُوا اور ادا کرو، الزَّكَاةَ زکوٰۃ، وَارْكَعُوا اور رکوع کرو، مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تو ابھی ہمیں کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کو مختلف تنبیہات کی جا رہی ہیں، تو یہ آیت بھی اسی سے ہی لنکڈ ہے۔ نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ترین ارکان رہے، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے جتنے بھی کتابیں آئیں، ہدایات آئیں، صحیفے آئیں، سب میں یہ کام تھا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ یہ تو سب سے بیسک ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ تو ایسا مسئلہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، یعنی ہم لوگ یہی سوچتے ہیں ہمارے پاس 7.5 تولے جو ہے سونا نہیں ہے تو ہم پہ تو کوئی زکوٰۃ ہی نہیں بنتی، حالانکہ اگر ہم زکوٰۃ کے مسائل پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ کے 2 طرح کے نصاب ہیں۔ ایک نصاب تو سونے کا ہو گیا 7.5 تولے، وہ نصاب تب لگتا ہے جب خالص سونا ہی ہو، خالص سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، جبکہ جو دوسرا زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ 52.5 تولے چاندی ہے۔ تو بھی آپ لوگ خود یعنی اگر آپ پتہ لگائیں، تھوڑا پڑھیں نیٹ پہ کہ 1 تولے چاندی کتنے کا ہے، 52.5 تولے چاندی کا بھی حساب لگائیں گے تو قریب 78,000 روپیز سے کچھ اوپر بنے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے پاس 78,000 روپیز سے زیادہ اگر ہمارے پاس پیسے ہیں، مال ہے، کچھ بھی ہے، یا کچھ چیزیں ڈیفرنٹ ملا کے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، وہ ملا کے اگر اس سے زیادہ بن جاتا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو ملا کے ہمارے پاس اس سے زیادہ بن جاتا ہے تو ہم پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ سال میں ایک دفعہ ادا کرنی ہم پہ فرض ہے، ورنہ یہ کہ وہ مالی وبال جان عذاب کا باعث بن جائے گا۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے مسائل آپ کلیئرلی ضرور سنیں، دیکھیں اس حوالے سے۔ جو سونے والا نصاب ہے وہ تب لگتا ہے جب آپ کے پاس سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، اگر آپ کے پاس سونے کے علاوہ کچھ بھی ہو تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ تب چاندی کا نصاب لگتا ہے، یعنی کہ 78,000 روپیز والا، یعنی کہ اب آپ کے پاس مثال کے طور پہ 1 تولے سونا ہے، اس کے ساتھ آپ کے پاس کچھ بینک میں سیو بھی ہیں مثال کے طور پہ 40-50,000، تو اب وہ آپ کاؤنٹ کریں گے تو آبویسلی کیونکہ 1 تولے سونا تو 1,30,35,000 سے اوپر ہو گیا کرنٹ اس کے ریٹ پہ ہوتا ہے۔ اب آپ ساری چیز کو ایڈ کریں گے اور اس کا 2.5% نکالیں گے تو وہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی، یا ڈیوائڈ بائی 40 کر دیں گے تب بھی نکل آئے گی۔ تو یہ زکوٰۃ کے بہت مسئلے ہیں، سال میں ایک بار ضرور نکالنے چاہیے، جو ادا کرتے ہیں مرحبا،
اللہ ان کو آئندہ بھی کرنے کی توفیق دے. جنہوں نے نہیں ادا کی وہ ایک منتھ رکھ لیں. مثال کے طور پہ بہترین ہوتا ہے کہ رمضان کا منتھ آپ رکھ لیں, آپ کو یاد بھی رہتا ہے, اور ہر سال رمضان کے منتھ میں آپ اپنی زکوٰۃ جتنا بھی اس وقت مال ہے کرنٹلی اس کا آپ ڈیوائڈ بائی 40 کر کے جتنی بھی اماؤنٹ آتی ہے وہ زکوٰۃ کی آپ ضرور ادا کریں, کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. نماز کا تو ہم دن میں 5 بار ہے, لیکن زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ یہی مسائل ہیں, دین ہے ہی یہی. ہم نے پہلے بھی حدیثیں پڑھی تھی کہ پوچھا گیا اسلام کیا ہے, تو فرمایا 5 نمازیں ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا. تمام انبیاء کی طرح بنی اسرائیل نے بھی اس کی سخت تاکید کی تھی, مگر یہودی ان سے غافل ہو چکے تھے. نماز باجماعت کا نظام ان کے ہاں تقریباً بالکل درہم بھرہم ہو چکا تھا. قوم کی اکثریت انفرادی نماز کی بھی تارک ہو چکی تھی, اور زکوٰۃ دینے کی بجائے یہ لوگ سود کھانے لگے تھے. تو ان لوگوں میں کیا تھا کہ ان کو بھی یہی احکام ملے تھے, بنی اسرائیل کی کتابوں میں بھی یہی احکام تھے, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو زکوٰۃ دو, مگر یہ بھی اس سے غافل ہو چکے تھے. باجماعت تو ان میں تھی ہی نہیں, اور بالکل وہ تارک ہو چکے تھے نماز کے. ہماری بھی حالت دیکھیے, کئی سارے لوگ ہیں جنہوں نے مہینہ مہینہ کبھی نماز ہی نہیں پڑھی ہوتی, وہ نماز کے تارک ہوتے ہیں. اور زکوٰۃ جو ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنے مال کو پاک کرتے زکوٰۃ ادا کرتے, وہ لوگ الٹا سود کھانا شروع ہو گئے. تو ہمارا تو کیونکہ معاشی نظام ہی سود پہ کھڑا ہے, تو ہم بھی اس یعنی وعید میں آتے ہیں. آیت نمبر 44, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. أَتَأْمُرُونَ, کیا تم حکم دیتے ہو, الناس لوگ, بالبر نیکی کا, وتنسون اور بھول جاتے ہو, انفسکم اپنے آپ کو, وانتم حالانکہ تم, تتلون الکتاب کتاب پڑھتے ہو, افلا تعقلون پھر کیا تم نہیں سمجھتے. تم دوسروں کو تو نیکی کا رستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو, مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے. اب یہ آیت ہے تو یہودیوں کے لیے, لیکن یہ ہم سب کے لیے بھی تنبیہ ہے, کیونکہ بتایا گیا تھا پچھلی ہم نے تفسیر میں پڑھا تھا کہ ہم پچھلی قوموں کے قدموں پہ قدم رکھیں گے. تو اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم دوسروں کو تو نیکی کا رستہ بتا رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ, لیکن ہم خود بالکل بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے. تو اس میں سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا تم دوسروں کو کہتے ہو لیکن اپنے نفس کو, اپنی جان کو بھول جاتے ہو, حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. تو اللہ سوال کر رہا ہے کہ کیا تم میں کوئی عقل نہیں ہے کہ تم دوسروں کو کہتے ہو لیکن خود عمل نہیں کرتے. آیت نمبر 45, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. وَاسْتَعِینُوا تم مدد حاصل کرو, بالصبر صبر سے, والصلاة اور نماز سے, وَإِنَّهَا اور وہ, لَكَبِیرَةٌ بڑی دشوار, إِلَّا مگر, عَلَى پر, الخاشعین عاجزی کرنے والے. صبر اور نماز سے مدد لو, بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے. صبر اور نماز سے یعنی اگر تمہیں نیکی کے رستے پر چلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے, یعنی اب دیکھیے پچھلی آیت میں پوچھا جاتا دوسروں کو تو ہدایت دیتے ہو, خود عمل نہیں کرتے ہو, تو اب پوچھا جا رہا ہے اگر تمہیں کوئی مشکل ہے نیکی کے رستے پر چلنے میں, کوئی دشواری محسوس ہوتی ہے, تو اس دشواری کا علاج صبر اور نماز ہے. یعنی انسان گناہوں سے, برائیوں سے کیسے بچے گا, 2 چیزوں سے ہیلپ لے, وہ صبر اور نماز سے. ان 2 چیزوں سے تمہیں وہ طاقت ملے گی جس سے یہ راہ آسان ہو جائے گی. صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں, اور اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی, عزم کی وہ پختگی, اور خواہشات نفس کا وہ اثبات ہے جن سے ایک انسان نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب اور ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستے پر لگاتار بڑھتا چلا جائے. یعنی انسان اپنے اندر پکا پختہ ارادہ کر لے. یعنی صبر کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو روکے رکھے, گناہوں سے روکے رکھے, اپنے آپ کو باندھے رکھے. باندھنا کس سے ہے, شریعت سے باندھنا ہے, شریعت کے دائرے میں رہ کے عمل کرنا ہے, اور وہ پھر اپنے اندر جب پختہ ارادہ کر لے تو پھر اس پہ عمل کرے. ارشاد الہی کا مدعا یہ ہے کہ اس اخلاقی صفت کو اپنے اندر پرورش کرو, اور اس کے باہر سے طاقت پہنچانے کے لیے نماز کی پابندی کرو. تو جب بھی کوئی مسئلہ آتا, کوئی مسائل پیش آتا, تو ہمارے نبی بھی فوراً نماز ادا کرتے تھے, نفل نماز پڑھ لیتے تھے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے. تو ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے پہ نیکی کے راستے پہ چلنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے, یا دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہے جس میں ہمیں کوئی تکلیف ہے, پریشانی ہے, تو ہم
دو چیزیں ہیں، صبر سے کام لیں اور نماز سے مدد چاہیں، اللہ سے صبر کا اپنے لیے سوال بھی کریں۔ آیت نمبر 46 الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ الذین وہ جو، یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ، ملاقو روبرو ہونے والے، ربہم اپنے رب کے، وانہم اور یہ کہ وہ، الیہ اس کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ تو جیسے پچھلے آیت میں بتایا گیا تھا کہ نماز ایک سخت مشکل کام ہے، لیکن اس آیت میں بتایا جا رہا ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں، یعنی جو واقعی ایمان ہوتا ہے جن کو، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کیا واقعی ہمارے اندر ایمان ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ نماز سے مدد لینا، نماز پڑھنا، جیسے زکوٰۃ دینا، جو بھی نیکی کے کام ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہیں جو کہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم اپنے رب ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ یعنی جو شخص خدا کا فرما بردار نہ ہو، آخرت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو، اس کے لیے تو نماز کی پابندی ایک ایسی مصیبت ہے جسے وہ کبھی گوارا ہی نہیں کر سکتا۔ مگر جو برزہ و رغبت خدا کے آگے سر تسلیم خم کر چکا ہو اور جسے یہ خیال ہو کہ کبھی مر کر اپنے خدا کے سامنے جانا ہی ہے، اس کے لیے نماز ادا کرنا نہیں بلکہ نماز کا چھوڑنا مشکل ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جس کو واقعی ایمان ہوتا ہے تو وہ اس کے بعد کیوں نماز چھوڑے گا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اب جس کو یقین ہے اپنے خدا کے آگے جانے کا، ایک دن میں نے مر کے جانا ہے، میں کیسے اپنی نمازیں قضا کروں، یہ تو مجھ پہ باندھا ہوا فرض ہے، وقت کے ساتھ باندھا ہوا فرض ہے، قضا بھی نہیں کر سکتا، وقت سے ادا کرنا ہے۔ جسے واقعی پکا دل کے اندر یقین ہو تو پھر کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ اب اس میں دیکھیے کہ نماز یعنی ایسی چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ نماز کی وجہ سے انسان دل میں پاک صاف رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، اور وہ ہر برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ بھی سوچتا ہے کہ ابھی یہ کام کر رہا ہوں گناہ کا تو پھر اللہ کے آگے بھی تو کھڑا ہونا ہے۔ تو جسے واقعی اپنے رب سے ملنے کا یقین ہوتا ہے وہ کسی صورت بھی اس کو نہیں چھوڑتا، یعنی وہ اس کو ہر صورت ادا کرتا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اے اولاد اسرائیل، یعقوب، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی جو، انعمتو میں نے بخشی، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے، فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین زمانے والوں پر۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے جبکہ دنیا کی قوموں میں ایک بنی اسرائیل کی قوم ہی ایسی تھی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق تھا، جسے اقوام عالم کا امام و رہنما بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ بندگی رب کے رستے پر سب قوموں کو بلائے اور چلائے۔ تو یہ وہ وقت تھا جب وہ حق پر تھے، جب انہیں کتاب اور ہدایت عطا ہوئی تھی، لیکن وہ اسی گمان میں آج تک بھی رہ رہے ہیں۔ وہ آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی واحد قوم ہے جو حق پہ ہیں، ہم ہی صحیح رستے پہ ہیں، حالانکہ یہ محض ان کے گمان ہیں۔ بار بار قرآن میں آپ دیکھیے کہ اس میں بھی رب ہو کے وہ ان کو بار بار پکار رہا ہے، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل کہہ کہہ کے ان کو تنبیہات کی جا رہی ہیں، لیکن انہوں نے اس حق کی طرف یعنی رغبت نہیں کی۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی تھی کسی دور میں، کہ تمہیں میں نے تمام دنیا کا امام بنا دیا تھا، تو میں نے حق عطا فرمایا تھا اور تم جو ہے سب کو حق کی طرف بلاتے تھے۔ آیت نمبر 48 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو، یوماً اس دن، لا تجزی بدلہ نہ بنے گا، نفسن کوئی شخص، ان نفسن کسی سے، شیئن کچھ، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعہ کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے،
عدل کوئی معاوضہ، ولا اور نہ، ہم ینصرون ان کی مدد کی جائے گی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ بنی اسرائیل کے بگاڑ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی تھی، اور وہ اس قسم کے خیالات خام میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہیں، بڑے بڑے اولیاء، صلحاء اور زہاد سے نسبت رکھتے ہیں، ہماری بخشش تو انہی بزرگوں کے صدقے ہو جائے گی، ان کا دامن گرفتہ ہو کر بھلا کوئی سزا کیسے پا سکتا ہے۔ انہیں جھوٹے بھروسوں نے ان کے دین سے غافل کیا اور گناہ کے چکر میں مبتلا کر دیا، اس لیے نعمت یاد دلانے کے ساتھ ہی ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا گیا ہے۔ یعنی اب بتا دیا گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اولاد یعقوب سے ہیں، ہم جو ہے بنی اسرائیل ہیں، تو ہماری تو ایسے ہی ہم بڑے بڑے بزرگوں کی اولادوں سے ہیں، ہماری تو بڑی نسبتیں بڑے اعلیٰ لوگوں سے ملتی ہیں، تو ہماری تو بخشش ہو جائے گی۔ یہ وہی غلط عقائد ہیں جو آج کل بھی ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں کہ ہماری فلانے بزرگ سے ہم بیعت ہو گئے ہیں، یا فلانے سے ہماری نسبت جڑ گئی، اب تو ہماری بخشش ہو گئی ہوگی، وہ ہماری شفاعت کر لیں گے، ہمیں بچا لیں گے۔ لیکن کلیئرلی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول کی جائے، نہ فدیہ لے کر چھوڑا جائے، نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے۔ تو اوبیسلی شفاعت بھی اسی کی ہوگی جس کے دل میں کچھ خیر ہوگی، اور جو ہے اس نے کوئی بھلائی کی ہوگی، اور وہ بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد، اور اللہ کی مشیت پہ اللہ چاہے تو اس کے گناہ سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ہمیں جو ہے صبح شام استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آخرت کے دن پہ پکا سچا ایمان عطا فرمائے کہ ہم واقعی اس دن کے لیے تیاری کریں۔ تو اس میں بنی اسرائیل کے بگاڑ کی بھی وہی وجہ تھی، جیسے بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی پچھلی امتوں کے قدموں پہ قدم رکھو گے، تو آج بھی یہ باطل عقیدے اسی لیے پائے جاتے ہیں کہ ہماری بڑی بڑی نسبتیں ہیں، ہم ان کا صدقہ مانگ لیتے ہیں، ہم ان کے صدقے سے بخشے جائیں گے۔ تو کلیئرلی بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے ڈرو اس دن سے، کیونکہ تمہارے کوئی بھی کام کچھ بھی نہ آئے گا، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، نہ کہیں سے کوئی تمہاری مدد کر سکے گا۔ تو اپنے دین سے غافل نہ ہو، خود عمل کرو، تمہیں تمہارے عملوں کا ہی بدلہ ملے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ وَإِذْ اور جب نجیناکم ہم نے تمہیں رہائی دی، من سے آل فرعون یسومونکم وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، سوء برا، العذاب عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹے، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتیں، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من سے ربکم تمہارے رب کی، عظیم بڑی۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اس کے بعد کئی رکوعوں تک مسلسل جن واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ سب بنی اسرائیل کی تاریخ کے مشہور ترین واقعات ہیں جنہیں اس قوم کا بچہ بچہ جانتا تھا، اس لیے تفصیل کرنے کے بجائے ایک ایک واقعے کی طرف مختصر اشارہ کیا گیا ہے۔ اس تاریخی واقعے میں دراصل یہ دکھانا مقصود ہے کہ ایک طرف یہ اور یہ احسانات ہیں جو اللہ نے تم پر کیے، اور دوسری طرف یہ کرتوت ہیں جو تم ان احسانات کے جواب میں کرتے رہے ہو۔ اب جیسے پچھلی آیتوں میں بتایا گیا ہے ان کے غلط حرکتوں کا اظہار کیا گیا ہے، اب یہاں سے آگے مسلسل انہی کی تاریخی واقعات جو ان کے بچے بچے کی زبان پر تھے، ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ ہوا تھا، ہم فرعونیوں کی قید میں تھے، ہمیں رہائی ملی تھی، جو بیسک واقعات ہیں جو سب کو پتہ تھے۔ اب دیکھیے ہمارے نبی تو نبی امی تھے، آپ نے تو کسی سے علم حاصل نہیں کیا تھا، یہ ویسے ہی یہ علم غیب ظاہر ہونے کے لیے جو ہے کافی تھا کہ یہ جو کتاب ہے آپ کو علم غیب سے اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ تو اب انہی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم یاد کرو اللہ نے تم پر فضل کیا، تم پر احسان کیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا فرمایا جا رہا ہے، یاد کرو وقت جب کہ ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی۔ آل فرعون کا ترجمہ ہم نے ان الفاظ سے کیا ہے، اس میں خاندان فرعونیہ اور مصر کے حکمرانوں کا طبقہ دونوں شامل ہیں۔
تو آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہاری رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ آزمائش اس امر کی کہ اس بھٹی سے تم خالص سونا بن کر نکلے ہو یا نری کھوٹ بن کر رہ جاتے ہو، اور آزمائش اس امر کی کہ اتنی بڑی مصیبت سے اس معجزانہ طریقے پر نجات پانے کے لیے بھی تم اللہ کا شکر گزار بنتے ہو یا نہیں۔ تو فرعونی جو تھے، فرعونیوں کو معلوم تھا کہ ایک جو ہے اس کو خواب آیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک ایسا شخص جو کہ اس کی سلطنت کو جو ہے ڈبو دے گا۔ اس نے آگ، یعنی خواب میں کچھ اس طرح کا تھا، خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر میں بتایا گیا تھا کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں سے، جو کہ تمہاری سلطنت تم سے چھین لے گا۔ تو اس نے اس ڈر سے جو ہے ہر طرح سے پوچھا، اور پھر اس نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا تھا، ایک آرڈر جاری کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی بیٹے پیدا ہوں گے سب کو ذبح کر دیا جائے، اور جو اگر بیٹی ہو تو اس کو زندہ رہنے دیا جائے۔ تو اس میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو تمہیں بڑا سخت عذاب دیتے تھے، تمہیں غلام بنا کے رکھتے تھے، بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جب یہ خواب اس نے دیکھا، اس کے بعد اس نے یہ آرڈر جو جاری کیا تھا کہ تمام لڑکوں کو، تو جس کی اولاد ہوتی تھی، بیٹے ہوتے تھے، تو دیکھیے کتنی سخت، یعنی کتنی مصیبت میں وہ لوگ تھے کہ ان کے بچوں کو، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم جو ان کے بیٹے ہوتے تھے ان کو ذبح کر دیا جاتا تھا، اور بیٹیوں کو جو ہے بخش دیا جاتا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، تو ہم نے تمہیں اس سے نجات بخشی تھی۔ تو یہ وہ وقت جو ہے بنی اسرائیل کو یاد کرایا جا رہا ہے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 50۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ، اور جب، فرقنا، ہم نے پھاڑ دیا، بکم، تمہارے لیے، البحری، دریا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر تمہیں بچا لیا، وَغَرَقْنَا، اور ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے ہو۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزاروا دیا، پھر تمہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ تو یہ بھی جو ہے وہ عظیم واقعہ ہے۔ نیچے جو ریفرنس دیے گئے ہیں، یہ آیا جو ہے آگے بھی یہ واقعہ جگہ جگہ آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے یہ واقعات ہیں، بنی اسرائیل پہ آپ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو اب وہ واقعہ بتایا جا رہا ہے، عظیم واقعہ، کہ جب جو ہے اللہ کے حکم سے جب آپ بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے چلے تھے فرعونیوں سے نجات دلانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے سمندر تھا، پیچھے فرعونی تھے، راستہ کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ نے سمندر میں راستہ بنا دیا تھا، سمندر پھاڑ کر ان کو راستہ عطا فرمایا تھا، ان کو گزروا دیا۔ بنی اسرائیل جب بیچ میں پہنچے تو دریا پھر سے جو ہے جوڑ دیا گیا، پھر سے وہ جو راستہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور وہ وہاں پہ ڈوب گئے، فرعون سمیت وہ پورا لشکر ہی ڈوب گیا۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ تم یاد کرو وہ وقت کہ میں نے تمہیں وہاں سے بخیریت گزروا دیا تھا۔ تو یہ وہ واقعات تھے جو بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کے علم میں تھے، وہ لوگ اس کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ تو آگے جو ہے اسی سے ہی کنٹینیویشن ہے کئی سارے اور واقعات کی، تو انشاءاللہ عز و جل ہم کل یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج ہم نے جو پڑھا سنا اس سے ہمیں ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔